जाने से पहले वो शॉपिंग पे दिखा दो, उसको भी मैंने सेट नहीं बड़ी की। प्यारी केड़ी शॉपिंग? मेरे कपड़े लेके आए हो? मेरे कपड़े आए ईद के बाबूराव। नहीं आज फिर मुंडा सो रहा चल रहा है, मुंडा सो रहा चल रहा भाई। अभी मैंने ना जिंदाबाद। अभी हमने ना सेट नहीं किए। अभी टोकरी तैयार होएगी। हाँ टोकरी काय की क्या है क्या? ये मुझे पकड़ा तू। दिखाओ काय की टोकरी? अच्छा मुझे तू घर बैठे ईद देगी और टोकरी भी घर पे तैयार करके देगी। ओ माशाल्लाह ये देखो कुर्बान। जी, हाँ सबसे जी। पहले आए अच्छा आए मेरे सुल्तान साहब, यस यस छोटे भट्ट साहब, सुल्तान साहब। हाय 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 हाय, जिंदाबाद ये पुप्पो लेके आई है ना। जिंदाबाद। क्या ओए ये तो लेडीज नहीं है? नहीं लेडीज हैं? तेरी एक शर्ट नहीं ऐसी ऐसी तेरी एक हाँ, शर्ट मेरी है। ये निकर है, निकर है। ये इकट्ठा है ना ऐसी। ये अच्छा देख तू। ओ, यार ये भी लेडीज लग रहा है मुझे किधर मनवा भी लेडीज लग रही है। लड़कों वाले इतने प्यारे प्यारे। ओ मैं शुद्ध के क्या हुआ? दो वैसे पहनने के लिए, एक फॉर्मल, एक ये नाइट सूट। हाय 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 सॉफ्ट है बहुत प्यारा है ये। हाय हाय गर्मियाँ आ रही ना, आगे बच्चे नाइट सूट में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। क्या बात। जिंदाबाद टी शर्ट उसके साथ, पैंट के साथ। जिंदाबाद। और हाँ। साढ़े हाथ लेखा च ब्लैक मिठिए। साढ़े यार लेखा च ब्लैक लिखे यार तेरे फेवरेट चल, पिंक पिंक बल्ली है। चल, चल। ओ ईद की नमाज पढ़ी मेरे पुत्र ने पाके। ये देखो कहनी ईद की नमाज पढ़नी है। ये छोके को बात नहीं, बच्चों की नमाज ही नमाज है। ये देखो वेस्ट बस, कोट, प्यारी नीचे है। इसकी ब्लैक वो, और ये ट्राउजर। ट्राउजर छोटा सा। वाह वाह। अच्छा ये अभी ये कंप्लीट हो गया, बस कि और भी सारा सामान आना है। नहीं अभी वो टोकरी बननी है ना। तो जब टोकरी बना यार मेरी जान को पकड़ लो ना। अच्छा जब टोकरी बना लो तो मेरी तरफ से ईदी डाल लेना, मैं कैश ही दे दूंगा ठीक है? फिर जब भिजवाना होगा भिजवा देना। ओके ठीक है। ओके हो गया। नहीं जी अब भी कपड़े और देके भी उसको। जो भी लेना है, जब आप लोग की टोकरी बन जाए तो एंड पे आपने सिर्फ मेरा जो है ना बीच में ईदी डाल देनी ठीक है? अपने आप पे टोकी लेदा बनानी है उसके कपड़े। चल निकल जा 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 निकल जो मर्जी कर जा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। फाइनली आपने देखा है कि कुफर टूटा है। चलें कुछ ना कुछ तो बर्फ़ पिघली है। गज़ल ने दिखाया है कि वो केवान के कपड़े लेकर आई है, और रजब ने भी कहा है कि जब बास्केट तैयार हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं फिर उसके अंदर अपनी तरफ से कैश भी भेज दूँगा। तो कैश से ज़्यादा बहुत जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चे के लिए वो बाप की शफ़क़त है। डेफ़िनेटली रजब को अपने बच्चे के पास खुद जाना चाहिए, लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि वो खर्चा नहीं दे रहा और इस चीज़ के ऊपर वाकई रजब अकाउंटेबल है, इसकी औलाद है, इसको खर्चा देना चाहिए था। अब जब इसने ये चीज़ कही है तो ये एक अच्छी बात है, आगे भी अल्लाह ताला इनके लिए बेहतरी करे। लेकिन अब यहाँ पर ये कहना कि ईमान जो है वो खर्चे के लिए प्रमोशंस कर रही है, तो उसको भी इस चीज़ पर जो है ना देखना चाहिए। आज भी उसकी एक स्टोरी आई है, ये छोटी छोटी प्रमोशंस करके वो क्या साबित करना चाह रही है कि वो क्या करेगी। तो इसका मतलब तो फिर यही है कि वो फेम की तरफ जा रही है। तो जब अभी रजब जो है उसको किसी ने भी कहा है, अभी जैसे उसने RTS भी किया है, रेहान तारिक के साथ किया, और सुनने में ये आ रहा है कि उसने कोई ऐसा सच अपने घर के बारे में बातें नहीं की। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, जब वो प्रोग्राम आता है, वो पॉडकास्ट ऑन एयर होता है कि रजब ने उसमें क्या बातें की हैं और क्या नहीं की। लेकिन ओवरऑल अभी ये वाली वीडियो एक अच्छा मैसेज है हेटर्स के लिए भी, और जो लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे और सही कर रहे थे कि रजब अपने बेटे का खर्चा नहीं दे रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा। तो अल्लाह करे कि ये ईद के साथ साथ उसका मंथली खर्चा भी भेजना शुरू करे, क्योंकि कुछ भी है ईमान अभी इसके निकाह में है, उसका नान नफ का भी बनता है, इसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पर आती है। ये नहीं है कि इसका इख्तलाफ है तो ये अब खर्चा उठा ले। ये सबसे घटिया तरीन एक सोच होती है मर्द की कि औरत का खर्चा बंद कर दो, औरत के पैसे बंद कर दो, तो औरत जो है वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। इस तरह औरत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी घटिया सोच जो है उस पर इम्पोज की जाती है। दूसरी तरफ ईमान को भी कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जब तक वो इसके निकाह में, और बार बार जब वो ये चीज़ शो करा रहे हैं कि हम पैचअप चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं, तो ये कैसा पैचअप है कि बार बार उठ के जो है वो इस तरह की वो प्रमोशंस कर रही है। अब क्या रजब के घर बैठी होती और रजब ये करवाता तो उस टाइम पर ऑडियंस ने क्या इस चीज़ को किस तरह से लेना था। आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि वो खुद बार बार अभी आ रही है। दोनों बहन भाई अगर इसी तरह से चीज़ों को करते रहेंगे तो ये कैसे पैचअप की तरफ जाएगा। जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगी। अगर तो घर बचाना है तो उसका ये तरीका नहीं है। अब यहाँ पर वेमेन एम्पावरमेंट आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एम्पावरमेंट है। एक बंदी को सही तरह से बोलना नहीं आता, ठीक है, स्टार्ट में नहीं आता, आस्ता आस्ता आ जाएगा, लेकिन क्या इस तरह से ये अपनी इज़्ज़त को मेंटेन कर पाएगी? क्या ये चीज़ इसके घर के लिए सही साबित होगी? और आज की रजब की इस वीडियो में एक चीज़ मुझे बड़ी ऑड लगी है कि जब ईमान ने बेटे का नाम केवान रख दिया है और अब ये उसको दिखा भी रहे हैं कि उसके लिए चीज़ें भेज रहे हैं, तो एटलीस्ट इनको इस चीज़ को ऑन करना चाहिए कि जब उसका नाम केवान सुल्तान रजब के कॉन्सेंट से ही रखा गया था तो अभी उसका पूरा नाम ही लिया जाता। फिर एक जो है ना वीडियो में हिट करने वाली बात है, तो इनको भी इस चीज़ पे जो है ना ख्याल करना चाहिए कि बाकी अगर ये पैचअप करना चाहते हैं, केवान के लिए कोई अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, तो फिर उस चीज़ को मसला ना बनाए। ठीक है, इसको सुल्तान पसंद है, उसकी माँ ने केवान अपनी तरफ से रखा है, तो ये फिर उसको केवान सुल्तान कह दे। जब इसने इस चीज़ को माना भी था,
اب یہ سلطان اس نے پرفیوم کے نام پہ بھی اس طرح سے کیا تھا، وہ بھی چیز جو ہے ڈیفینیٹلی ایک ماں کو تو ہٹ کرتی ہے، اور یہ بڑی غلط چیز ہے، اور یہ ماں کا رائٹ ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے تو اس کو اون کیا جائے۔ تو یہاں پر رجب کو تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہے، کیوان ایمان کا بھی بیٹا ہے، اگر اس نے سلطان رکھا، اس نے کیوان رکھا، اور اس ٹائم اس نے اس چیز کو سیکنڈ کیا تھا، تو آج بھی اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب اپنی قدورت میں جو ہے بچے کا نام بھی جو ہے اس طرح سے خراب کر دیا جائے، ساری دنیا کو پتہ ہے اب وہ کیوان ہے، اس کے سلطان کہہ دینے سے نا وہ اب کیوان چینج نہیں ہو جائے گا، الٹا ایک نئی کنٹروورسی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے، اور یہ جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ تماشا لگایا ہوا ہے، لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، عوام ان کے لیے پریشان ہو رہی ہے، کیسے کتنے لمبے لمبے کمنٹس لکھتی ہے، کس طرح سے اپنی انٹینشن شو کروا رہی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے نا ویڈیوز بنانے کی پڑی ہوئی ہے، ایک پروموشن جو ہے وہ جیسی ٹیڑھی میڑھی چھوٹی موٹی جیسی مل رہی ہے وہ کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ اور مجھے یہاں پہ آپ لوگوں کو چاہے غصہ لگے جو اس کے فالوورز ہیں، یا آپ برا فیل کریں، دیکھیں جب ایک عورت کا گھر اسٹیک پہ لگا ہوتا ہے نا، ایک عورت کا گھر کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ یہ کہنا کہ وہ مر جائے، وہ یہ کر لے، نہیں، ایسا مرتا کوئی نہیں ہے، دنیا سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بیویاں چلی جاتی ہیں تو بندے تو ویسے ہی جو ہیں ان کو دوسری مل جاتی ہے، لیکن عورتیں بھی جو ہیں ہسبینڈ کے جانے کے بعد سیٹل ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو یہ اس سارے کرائسس سے چل رہی ہے، روز کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، تو اس کی کیسے حوصلہ پڑ جاتا ہے کہ اب جو کیوان کی اس نے کیئر کرنی ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جاب کے لیے نہیں جا سکتی، فلاں نہیں کر سکتی، تو یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ چند منٹ کے اندر یہ پروموشن کی ویڈیو بن جاتی ہے، اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے، تو یہ کرنا کیا بالکل ٹھیک ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے حق کے لیے بات کرنی چاہیے، اور ساری باتیں آ کے کی جا سکتی ہیں، رجب سے آن لائن ہی صحیح، جیسے بار بار آ کے لائیو میں آن اس سے خرچے کی بات کرتا ہے کہ یہ خرچہ نہیں دے رہا، اسے کہیں کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا، اس کا خرچہ دو، وہ تو کہیں وہی آپ جائیں بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ رجب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن یہ جو کر رہی ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں اس کو دیکھ کے حیران ہوں، چاہے فلٹر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس طرح سے زلفے کھول کے بیٹھ جانا پروموشنز کے لیے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہیں سے کہ اس کو کسی چیز کی ٹینشن ہے یا کچھ، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوگی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے سامنے نظر بھی آنا۔ جب اس کا میاں جو ہے وہ پہلے ہی ڈسکنٹل ہوا ہے، پہلے ہی نہیں ویلیو اس کو دیتا، جب وہ یہ دیکھے گا اس بندی کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو حشاش بشاش فریش بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کو زیادہ ایکسپلائٹ کرے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور سچی بات ہے یہی ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے یہ سوشل میڈیا کی طرف سے بنایا ہوا ایک بہت بڑا کلٹ بن چکا ہے، جس سے یہ المیہ بن گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کا گھر کمپرومائز بھی ہو رہا ہو تو وہ جناب اپنے ہی کام میں مگن ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اب اون کہتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، ابھی RTS والی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوئی، اللہ جانے اس کے اندر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اس ٹائم پر ایمان کو اس طرح سے آ کے کرنا چاہیے تھا؟ میرا نہیں خیال، میرے پوائنٹ آف ویو میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ کرنا ہی ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں اسی چیز کو، عورت کی نمائش کو ہی چن لیا ہے، اسی طرح سے اس نے آنا ہے اور رجب کو دکھانا ہے، جو بھی کرنا ہے جس وجہ سے بھی، تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑا سا تو خیال کر لے۔ کیا اس کے گھر میں اتنا نہیں بچا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کھانا کھلا سکیں، اس کے بچے کا خرچہ اٹھا سکیں؟ تھوڑا سا رک کے بھی چل سکتی ہے۔ بار بار اس طرح کی حرکتیں کرنا اور لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کا گھر بچ جائے، یہ کون سا ایسا کام کری ہے کہ گھر جس سے اس کا بچ جائے گا؟ ہو سکے تو اس چیز میں سوچیں، جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس سے کنیکٹڈ ہیں، اس کو ضرور اس چیز پر جو ہے نا وہ کریں کہ اگر واقعی گھر بچانا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بار بار کانسنٹ یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے گھر بچانا ہے۔ اون کو دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ میں بہن کا گھر بچانا چاہتا ہوں، تو گھروں کو ایسے بچایا جاتا ہے؟ آپ کو کوئی بات ہوتی ہے، سارے رجب کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اون صاحب آتے ہیں اگریسولی، وہ آ کے جواب دیتے ہیں، تو ان سے زیادہ تو سینسیبل ثابت ہوا پتلو، جس نے اون کو جو ہے اسٹریٹ اوے کہا کہ بہنوں کے جب گھر بسانے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کام نہیں ہوتے، لائف پہ آئندہ نہیں آ کے تم نے کرنا۔ اور اس نے مطلب اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس چیز پر کیا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو مت دینے والا ہوتا ہے۔ یہ مت ان کی اماں جان نے کیوں نہیں دی؟ اماں کو نہیں نظر آ رہا کہ انہوں نے پوری زندگی جس طرح سے گزاری ہے، جتنی مرضی عورت بہادر بن جائے، جتنی مرضی عورت جو ہے وہ ورکنگ ہو، جتنی مرضی ویمن امپاورمنٹ کی آپ لوگ بات کر لیں، ہماری سوسائٹی میں ایک مرد جو ہے نا عورت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مرد زانی، شرابی، جواری، جو مرضی ہو، لیکن دنیا جو ہے نا پھر بھی ایک ڈھال کے طور پہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، انٹل انلیس کہ وہ اپنی بیوی کو خود جو ہے وہ بازار میں نہ کھڑا کر دے۔ تو اب یہی بات ہے کہ وہ تو چپ کر کے جو مار رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے انہوں نے دونوں بہن بھائی نے جو ہے نا کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ اگر رجب غلط ہے، رجب گناہ گار ہے، تو ٹھیک یہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ کرے یہ عید ان لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے، ان کے درمیان میں جو خلیج بنی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دے۔ لیکن بات وہی ہے، ہم جتنی مرضی دعا کرتے رہیں، ہم جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، ہم جتنے مرضی ری ایکشن دے دیں، ہم جتنی مرضی ان کی ہمدردی کر لیں، ہونا تو وہی ہے جو ان لوگوں نے چاہنا ہے۔ جب یہ اپنے رشتے کے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہوں گے تو کیا دوسرا کوئی اس چیز کو ختم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا سوچنے کی، اچھا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ان کے ساتھ صرف اپنی زندگی نہیں ہے، ایک چھوٹے بچے کی بھی زندگی ہے۔
اب یہ والی جو ویڈیو ہے کل کو کیوان دیکھے گا، ماں جتنی مرضی صحیح ہوگی، باپ جتنا مرضی غلط ہوگا، لیکن اس کے دل میں آٹو پہ یہ بات آئے گی کہ چلو میرے دادکوں نے، میرے باپ نے کچھ کیا. اور جب وہ ماں کو دیکھے گا کہ اس ساری سچویشن میں ماں جو ہے وہ اس طرح پروموشنز کر رہی تھی، تو ضروری نہیں کہ وہ ماں کو صحیح سمجھے. تو دونوں اسپیکٹس کو دیکھنا چاہیے، دونوں چیزوں کو جو ہے نا سوچ کے چلنا چاہیے. یہ اتنی میچورٹی دکھانی، اور یہ یہاں پر میں سراسر جس چیز کو کروں گی وہ یہ ہے کہ ایمان کی والدہ بہت میچورٹی کا جو ہے نا ثبوت دے رہی ہیں. جہاں اتنی دیر زندگی میں مشقت کی تھی، چند مہینے اور اس چیز کو دیکھ لیتی، بجائے ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آتا. ہاں بعد میں اس کے ساتھ پیچ اپ ہو جاتا. بیوی جو ہے ایسے بندے کو پیار سے ہی اپنی طرف کر سکتی ہے. اگر آپ اس کو اکڑ کے دکھائیں گے، اس کو آگے سے بیک فائر کریں گے، تو وہ جو بندہ پہلے ڈسگرنٹل ہے وہ کہے گا جا پھر اپنا کام کر، منو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں. جب اس کو ایک سے ایک جو ہے وہ تتلی روز ملے گی، پیسہ اس کی جیب میں، اور جب آپ کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے، نیچے گاڑی اچھی ہوتی ہے، تو خیر جو ہے بندی آپ کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے. وہ تو اچھی بیوی بھی ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ایسا ماحول خطرہ بن جاتا ہے. یہاں پر تو جو ہے اچھائی برائی کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ مائنڈ کر کے چلی جاتی ہیں. تو یہاں اس کی جو والدہ صاحبہ نا، ان کو سکھانے کی ضرورت تھی کہ اگر ان کی بیٹی ایک تھی، سینسٹیو تھی اور ان چیزوں کو وہ بہت زیادہ فیل کرتی تھی، تو ان کو سبق سکھانا چاہیے تھا اس چیز پہ اپنی بیٹی کو کہ نہیں بیٹا، اب تم نے اس گھر میں بسنا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہاں پہ مر جائے یا ٹینشن لیتی رہتی، لیکن چیزوں کو وہاں بیٹھ کے ڈیل کرتی. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ دے. اور آپ لوگ بھی پلیز ان کے لیے جو ہے نا دعا کریں، بلائنڈلی نہ چلیں، کیونکہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کی زندگی میں کچھ ہوتا ہے تو ان کے لیے جو مشکل بنے گی سب سے زیادہ ان کے بچے کے لیے بنے گی. ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے، ایسا کچھ ایسا ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک کے لیے آپ اگر فیور میں بات کرتے ہیں، وہ دوسرے کے اگینسٹ میں اتنی زیادہ چلی جاتی ہے کہ وہ اوفینڈ کرنے والی بات ہوتی ہے. اپنی بات کو آپ ضرور کریں، لیکن اس طرح سے کہ اس کو آپ لیٹ اٹ گو کرنے کا جو ہے نا وہ وہاں پر میسج دے رہے ہو. تو بس یہی ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بسنا نصیب کرے. آمین ثم آمین.